بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ بالارضین روحی وارواحنا لتراب مقدم الفدا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات۔ صلوات بھیج محمد۔ عزیزان محترم، ایام بہت تیزی سے عاشورہ کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور ایک ایک کر کے وہ مناسبتیں کہ جو کہ چند ساعتوں میں صبح سے عصر کے درمیان شہید ہوئے، ان ہستیوں سے نسبت رکھی ہوئی یہ راتیں ہیں۔ ہم شاید غم کو اس طریقے سے برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے ہم نے غم کو چند دنوں میں تقسیم کر دیا، جبکہ آپ امام کے قلب کی طرف نگاہ ڈالیں کہ صبح سے لے کر عصر تک امام کتنے جنازوں کو اٹھاتے رہے ہیں۔ ہم بیان نہیں کر سکتے، اس غم کی کیفیت کو ہم بیان نہیں کر سکتے، ہم سے بیان بھی ہوتا ہے تو بڑا تھوڑا سا ہوتا ہے، اور ہم اس غم اور محزون کیفیت میں بہت دیر رہ بھی نہیں پاتے کہ ہمارے پاس وہ طاقت نہیں ہے۔ بعض آپ نے علماء کے بارے میں سنا ہوگا کہ مثلا مصائب پڑھتے پڑھتے، یعنی کیونکہ جب ذرا سا بھی آدمی اس حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو اپنے اوپر قابو نہیں رہتا۔ آیت اللہ حکیم کے بارے میں بتاتے ہیں کہ مصائب پڑھتے پڑھتے انہوں نے اپنا امامہ اٹھا کے پھینک دیا، اپنے سر کو پیٹنے لگے، تو لوگوں نے بعد میں انہیں کہا کہ مطلب آپ بہرحال آیت اللہ ہیں، مطلب ہوتا ہے کہ ایک بزرگ ہیں، تھوڑا آدمی کہا تم میری بات کرتے ہو، میں جب مصائب پڑھ رہا تھا تو میں نے وقت کے امام کو اس طرح گریہ کرتے دیکھا۔ یعنی ہم اس بات کو سمجھ نہیں سکتے جان محترم۔ بہرحال ہم بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ظاہر منزل بیان میں ہیں، اور انسان تو ویسے بھی خطا کار ہے، اور وہ ویسے بھی کہاں اس کیفیت کو بیان کر سکتا ہے۔ بہرحال تو ان کا کرم ہے کہ وہ ہمیں بلاتے ہیں اذان محترم، اور شکر کریں کہ خدا نے ہمیں اس قابل رکھا ہوا ہے کہ ہماری آنکھ نم ہوتی ہے، ورنہ وہ آنکھ جو خشک ہو جائے، وہ قلب جس میں کساوت آ جائے، وہ حسین کے لیے گریہ نہیں کر پاتا۔ یہ امام حسین کرم کرتے ہیں، اس میں ہمیں بھی بہرحال کوشش کرنی چاہیے اپنی زندگی میں ایسی چیزوں کو انجام نہ دیں، خاص طور پر روایات کی روشنی میں۔ کثرت گناہ انسان کے قلب کو کساوت، یعنی آج کی لینگویج میں بولیں تو اس کو زنگ لگ جاتا ہے، اتنا وہ لیئرز آ جاتی ہیں کہ وہ نرم نہیں ہوتا۔ لیکن یہ بھی امام حسین کا کرم ہے کہ بڑے بڑے سخت دل کو حسین توڑ دیتا ہے انسان۔ یہ بھی امام حسین کا کرم ہے، ہمارا کرم نہیں ہے۔ ذکر کرنا، رونا۔ علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں بیان ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں علامہ طباطبائی صاحب تفسیر المیزان، ایسی تفسیر کے جو انسان جو ہے وہ ابھی بھی کچھ عرصہ لگے گا اس کو سمجھنے میں۔ میں جوانوں سے بہرحال یہاں بریکٹ پہ گزارش کروں گا، ہمیشہ ہی کرتا ہوں، اپنے آپ کو نصیحت کرتا ہوں، قرآن کی تلاوت کیا کریں، قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، حصہ۔ قرآن کے ترجمے کو پڑھیں، پھر اگلا لیول ہے تفسیر پڑھیں۔ ویسے ہم سب کو تفسیر ظاہر پڑھنی چاہیے کہ ایک آیت کتنے معنی رکھتی۔ علامہ طباطبائی تفسیر المیزان فلاسفر تھے، ایک جگہ مجلس ہو رہی تھی، آ کے بیٹھے تو ایک جوان جو تھا اسے پتا نہیں، اس نے اپنی کمر ان کی طرف کر لی، احترام، ظاہر ہے علماء کا احترام ہو، تو برابر والے شخص نے بولا بھائی تمہیں نہیں پتا کون ہے؟ کہا مطلب علامہ طباطبائی ہیں، صاحب تفسیر، فلاسفر، عالم۔ وہ اس نے بولا میں بہت معذرت چاہتا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں پہچانا نہیں آپ، میں سمجھا آپ روزے خوان ہیں۔ فارسی میں روزے خوان کہتے ہیں مصائب پڑھنے والے کو۔ یہ بولنا تھا، علامہ طباطبائی رونا شروع ہو گئے، گریہ شروع کر دیا۔ کہا میں نے کوئی بات غلط کی؟ کہا نہیں، کہا مجھے 50 سال ہو گئے، میں ہر رات کو جناب سیدہ کی بارگاہ میں یہ استغاثہ کرتا ہوں، روزے محشر مجھے مفسر مت اٹھائیے گا، فلاسفر مت اٹھائیے گا، مجھے روزے خوان حسین اٹھائیے گا۔
اور تم مجھے کہتے ہو کہ حسن روزے خوان، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ جو حسین کا ذکر کرے، حسین کی مصیبت کو بیان کرے، اس کا اجر قیامت میں کیا ہے؟ اتنے بڑے عالم، آپ سوچیں، عالم کہہ رہے ہیں کہ میں میشور ویسے ہوں جو مصائب پڑھتا ہوں، اور ہم لوگ کتنے آرام سے سلام پڑھنے والوں کو، مرثیہ پڑھنے والوں کو، نوحہ پڑھنے والوں کو کردار کشی کرتے رہتے ہیں۔ اس طرح ہمارے معاشرے میں تو عادت ہے نا جانے محترم، عقلانیت بہت ضروری ہے، خاص طور پہ ان ایام کے اندر جو گفتگو آج آپ کی خدمت میں عاشورہ کے دامن سے خدا نے توفیق دی اس کو ایکسٹریکٹ کریں کہ عاشورہ عقلانی ہے، عاشورہ لاجیکل ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف جذبات اور احساسات ہیں، نہیں، جذبات ضروری ہیں، احساسات ضروری ہیں، لیکن عقل کے معیار پر، یعنی اوج عقلانیت ہے، انٹلیکٹ جو ہے وہ پورا ہے۔ یہ قرآن کی آیت جو ہے وہ میں سورہ روم کی غالباً آیت آپ کی خدمت میں پیش کر کے اپنی گفتگو کو آگے بڑھوں گا۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلِلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا يَعْقِلُونَ۔ پروردگار کیا فرما رہا ہے؟ پروردگار کہہ رہا ہے، سورہ انعام کی، روم بولا، انعام کی آیت نمبر 32 ہے۔ پروردگار کہتا ہے کہ زندگی، جو دنیا کی زندگی ہے، یہ کچھ نہیں ہے سوائے لہو و لعب کے، یعنی کھیل کود کے، اور یہ دنیا کچھ نہیں ہے۔ اصل جو تمہارا گھر ہے وہ آخرت ہے، اور کس کے لیے؟ متقون، یعنی جو تقوی اختیار کرتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں۔ کیا تم تفکر نہیں کرتے؟ قرآن کہہ رہا ہے کیا تم ادراک نہیں کرتے؟ یعقلون، یعنی تم درک نہیں کرتے۔ عقل جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے جانے موت۔ حضرت آدم کو، حدیث ہے، مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہ صلی اللہ علیہ، امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم کو خلق کیا تو پروردگار نے حضرت جبرائیل کو بھیجا اور 3 چیزیں بھیجیں حضرت آدم کو، کہ ان 3 میں سے ایک کا انتخاب کرو۔ ایک چیز عقل، دوسرا دین، تیسری حیا۔ کہا حضرت آدم کو تینوں میں سے کوئی ایک انتخاب کرو۔ حضرت آدم نے عقل کا انتخاب کیا، عقل کا انتخاب کیا۔ حضرت جبرائیل نے کہا دین کو اور حیا کو کہ بس تمہارا کام نہیں ہے، چلے جاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم وہیں جائیں گے جہاں عقل جائے گی۔ کہا کیوں؟ کہا خداوند متعال نے کہا ہے کہ جہاں عقل ہوگی دین بھی وہیں ہوگا، حیا بھی وہیں ہوگی۔ یا علی، یا علی، یا خوب، یا علی، اذان محترم خوب، یا اذان محترم۔ پروردگار نے اگر کسی چیز کو خلق کیا اور کہا کہ میں نے تمہیں سب پر سب سے زیادہ پسند کیا ہے، تو وہ عقل ہے۔ عقل صرف یہ اندر ہارڈ ویئر نہیں ہے، عقل قوہ، یعنی ایک ایسی طاقت اور ایک انرجی ہے کہ جو آپریٹو ہوتی ہے۔ ہمارے جو کتاب اربع کی جو سب سے امپورٹنٹ کتاب ہے وہ اصول کافی ہے۔ اصول کافی کا جو پہلا چیپٹر ہے وہ عقل اور جہل ہے، پہلا چیپٹر۔ اب سوچیں جس قوم کی کتاب کا پہلا چیپٹر عقل ہو اور وہ عقل استعمال اچھا کرتی ہے، ماشاءاللہ، صلوات بھیج دیں محمد والے محمد والے۔ حسن ظن رکھنا چاہیے انسان کو، ظاہر ہے مومن پہ تو ویسے ہی حسن ظن رکھنا چاہیے انسان کو۔ تو خدا اس کو، اب خدا نے جب عقل کو خلق کیا تو خدا نے اس کو کہا، یعنی اقبال کیا کہ میرے پاس آؤ، عقل آ گئی۔ پھر خدا نے کہا جاؤ، عقل چلی گئی۔ ائمہ روایات میں بیان کرتے ہیں کہ اقبال ہونا یعنی عقل کا خدا کی بات پر اطاعت کرنا اس بات کی دلیل ہے، اس بات کو بیان کرتا ہے کہ جس کے پاس عقل ہوگی وہی پروردگار کی اطاعت کرے گا، بغیر عقل کے، یعنی واقعا یعنی یہ انٹلیکٹ ہے۔ اور روایات اور حدیث میں بہرحال آپ سب ماشاءاللہ اہل علم ہیں، پڑھے لکھے ہیں لوگ ہیں، نہج البلاغہ میں 258 آلموسٹ، کم زیادہ ہو سکتے ہیں، یا 68 یا 58 کلمۃ الکسار جو چھوٹے اقوال ہیں امام کے، اس میں عقل استعمال ہوئی ہے، عقل کا جو فریز ہے، عقل کا جو ورڈ ہے وہ اس میں استعمال ہوا ہے۔ تو اب یہ ہماری ذمہ داری ہے جان محترم، پہلا خطبہ نہج البلاغہ کا، رسول امام علی کیا فرماتے ہیں کہ اللہ نے انبیاء کو بھیجا اس لیے کہ دفن شدہ عقلوں کو باہر نکالے۔ انبیاء آئے اس لیے تھے کہ عقل باہر نکالی جائے، یعنی معاشرہ لاجیکل تھنکر ہونا چاہیے، سوچ ایسی ہونی چاہیے عقل کے ذریعے سے چیزوں کو۔ کربلا عقل کا عروج ہے، کربلا عشق ہے، کربلا سرشار ہے، سب کچھ ہے، لیکن اوج بندگی عقل کی وجہ سے ہے۔ بھائی آپ مجھے بتائیں نا کہ کون سی ایسی جگہ ہے کہ جب آپ لوگوں کو بتا دیں کہ جس کام کے لیے
تم آئے ہو, یا مسلمان جس کام کے لیے, بھائی اللہ راضی ہو جائے, جنت مل جائے, بہشت مل جائے, اور اس سے زیادہ کیا چاہیے انسان, یہی چاہیے نا. وہ بھی دے دیا, وہ بھی دے دیا, ناراضگی بھی کوئی نہیں, بیعت بھی چھوڑ رہا ہوں, چلے جاؤ. امام کا ایک صحابی ہے کربلا میں, اس تک خط پہنچا, نامہ گھر والوں کا, کوفہ کا تھا, کہ تمہارے بیٹے کو فلانی لوگوں نے جو فوج کے تھے انہوں نے قید بنا لیا ہے, تو تم جلدی آؤ تاکہ بیٹے کے فدیہ کا انتظام کرو, یعنی پیسوں کا انتظام کرو, کوئی چیز انتظام کرو جس سے بیٹا قید سے چھٹ جائے. نامہ پڑھا, امام کو بھی پتہ چل گیا کہ نامہ آیا ہے. تو امام نے اسے کہا کہ دیکھو ہم تم سے راضی ہیں, ہم اپنی بیعت بھی ہٹاتے ہیں, ہم تمہیں فدیہ کی رقم بھی دیتے ہیں, جاؤ اپنے بیٹے کو آزاد کراؤ. آنکھوں میں اس کے آنسو آئے, رونے لگ گیا, کہا مولا آپ یہ چاہتے ہیں میں جاؤں, اور پھر اس کے بعد ہر گھوڑے سوار اور اونٹ سے یہ پوچھتا رہوں کہ آپ کا کیا ہوا؟ میں سب قربان کر دوں گا مگر میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. ظاہری دنیا تو کہتی تو بھائی امام کہہ رہے ہیں چلے جاؤ, کیا صرف عشق ہے؟ عشق دیکھیں کوئی بھی شخص نقصان کا سودا نہیں کرتا, عقل یہی کہتی ہے نا. دیکھیں عقل کا کام کیا ہے؟ عقل کا کام تشخیص دینا ہے. کیا تشخیص دینا؟ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے, یہ عقل کا کام ہے. دل کھنچتا ہے, دل تو ہر چیز پہ کھنچے گا, لیکن عقل کیا کرتی ہے؟ یہ جو کھنچ رہا ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے. عقل کہتی ہے بھائی حلال ہے چلے جاؤ, حرام ہے چھوڑ دو. پیاس لگ رہی ہے, شدت ہے, کیا نجس پانی پیئیں گے آپ؟ کیوں؟ عقل آپ کو بتا رہی ہے نا کہ یہ نجس ہے, نہیں پینا, نقصان دہ ہے. اس کی چیز پڑی ہوئی رستے میں مل گئی, اللہ کی زمین ہے اٹھا لو. عقل کیا کہہ رہی ہے؟ نہیں, کسی کا مال ہو سکتا ہے, کسی کی چیز ہو سکتی ہے. عقل جہاں ہے دین وہی ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. اگر یہ کوئی کہے کہ عقل وقل کی ضرورت نہیں, یہ سب چلتا ہے, یوں ہے, یہ ہے, نہ وہ دین سمجھا نہ اسے امام حسین سمجھ میں آئے. جو جانتے تھے, آخر عقل اس لیول پہ پہنچ گئی تھی کہ یہ جو شخص ہے یہ سب کچھ ہے, یہ ہے تو جنت بھی ہے, یہ ہے تو زندگی بھی ہے, اور اگر اس کے لیے مارے بھی گئے تو ہم مریں گے نہیں, ہم ہمیشہ زندہ رہیں گے. اب یہ عقل بحث کر رہی ہے, عقل سودا کر رہی ہے. وہ امام تو کہہ رہے ہیں چلے جاؤ, چھوڑ دیا تمہیں, دیکھ بھی نہیں رہا. عاشورہ عقل پر مبنی ہے, عقل کے اوپر ہے, اور دشمن وہی چاہتا ہے. دشمن کا دیکھیں کام کیا ہے, یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا. دشمن عقل کو محذوب کرتا ہے, مجذوب کر دیتا ہے. نشہ کیوں حرام ہے؟ نشہ کیوں حرام ہے؟ نشہ کرنے والے کو اچھے برے کی تمیز نہیں رہتی. کیا مطلب؟ عقل کو زائل کر دیتا ہے. نشہ عقل کو زائل کر دیتا ہے, شہوت عقل کو زائل کر دیتی ہے. یہ وہ چیزیں جو عقل کو زائل کر سکتی ہیں, دشمن اسی پہ کام کرتا ہے. جب اسے پتا ہے کہ میں میدان میں اس سے نہیں جیت سکتا, میں نہیں جیت سکتا, میدان میں نہیں جیت سکتا, اب کیا کروں؟ اب ان کی عقلوں کو کنٹرول میں کروں, یعنی ان کو ایسا کر دوں کہ یہ دیکھنے سننے کی صلاحیت چھوڑ دے. عزیزان محترم, آپ کے سامنے دنیا کے حالات, دشمن میدان میں نہیں جیت پایا میدان میں. اب دوسرا اس کا حربہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ رہبر کی شہادت کے بعد امت ایک ہو گئی. اہل سنت ہوں, جتنے بھی فرقے ہوں, حتیٰ دوسرے مسلمان بھی نہیں ہیں, دوسرے بھی ہیں, ان کو بھی سمجھ میں آ گیا ہے کہ ہم ایک طرف بڑھے. خاص طور پہ امت ایک ہو گئی ہے, تشیع ہو, اہل سنت ہو, بریلوی ہوں, سب ایک وحدت کی طرف بڑھے. دشمن کا کیا کام ہو؟ جب وہ سامنے ہار گیا تھا وہ کیا کرے گا؟ اب وہ سوشل میڈیا پہ آ گیا. اب وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے ذہنوں کو کمزور کرے گا, تفرقہ پیدا کرے گا, حادثہ پیدا کرے گا. اور میں نے آپ کو پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آخری زمانے میں فتنے ایسے ہوں گے کہ مومن چیک کیا جائے گا, اٹھا پٹخا جائے گا, خالص رہ جائے گا, جو ضعیف ہوگا وہ گر جائے گا. یہ فتنے کا دور ہے. آپ کے سامنے سوشل میڈیا کے اوپر چیزیں چلاتے ہیں, ویسے وہ کٹ کٹ کر کے بیان چلانا تو ویسے ہی ماہر ہے پبلک. سمجھنے کی کوشش کریں, فتنوں کا شکار نہ ہو, امت میں تفرقہ ایجاد نہ کرے. یہ جو جنگ ہے یہ جنگ وہی نظام الہی کی جنگ ہے, الہی نظام ہے, وہی نظام کے جو آخری نبی لے کر آئے, وہی نظام جو علوی نظام ہے. علوی نظام ہے یہ نظام وہی ہے کہ جو مولا کائنات. کیوں؟ کیونکہ یہ علی کے نوکر ہیں. انہوں نے اپنی زندگی میں کہا کہ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ ہم اس مکتب کے شاگرد ہیں, ہمیں اس مکتب نے سب کچھ دیا ہوا ہے. اب دشمن کیا کرے گا؟ دشمن کہیں نہ کہیں تفرقہ ایجاد کرنا پڑے گا. یہ ولایت ٹھیک ہے, بہت سے لوگ پولیٹیکل, میں نے پہلے بھی کہا کہ نہیں سمجھتے, نہ سمجھے. ولایت فقی اسی نظام علوی کے نیچے ایک چھوٹا سا سسٹم ہے. کہاں تک؟ جب تک وہ اصلی وارث آنے والا ہے, اصلی حق.
لبیک یا مہدی. اصل وارث، اصل نظام اس نے تبعین کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کا نمائندہ ہے. اصل حاکمیت اسی کی ہے. ہم 12 امام کے ماننے والے ہیں اور ہماری یا 12 امام کے ماننے والے ہیں. ہمارے امام معصوم ہے. یہ ہم نے قرآن سے بھی ثابت کیا ہوا ہے. ہماری ڈیفینیشن میں 12 امام ہے. ہمارا امام، دیکھیں ہماری کامیابی کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارا امام زندہ ہے. یا علی یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. تو ہم جب اپنے امام کا انتظار کر رہے ہیں تو یہ سب وہی ہے جو ہمیں اپنے اماموں سے ملا ہے. اور ہمیں اپنے اس سسٹم کو کہ جو بہرحال ہمارے پاس، اب ظاہر ہے اس سسٹم کو کوئی نہ کوئی تو چلائے گا، کوئی نہ کوئی تو لیڈ کرے گا. تو چاہے وہ شہید پہلے امام خمینی تھے، پھر شہید آیت اللہ خامنائی تھے، اور ظاہر ہے ابھی جو ہے وہ آیت اللہ مجتبیٰ خامنائی ہے، مجتہد ہے. اس کے نیچے ہے، اسی کے ذریعے سے اپنے آپ کو اپنے آقا تک اس پرچم کو پہنچانا ہے. اصل پرچم کو وہی پہنچانا ہے. آپ کے سامنے انٹرنیٹ پہ ویڈیو مشہور ہوگی جب رہبر نے ایک دفعہ جمعے کے خطبے نے بولا کہ اصل آقا، اصل مالک اس انقلاب کے آپ ہیں. میں اپنے اس بدن ناقص کے ساتھ اس پرچم کو آپ کے لیے لے کے آگے بڑھ رہا ہوں. تو اصل سسٹم وہی ہے. دشمن اسی علوی نظام سے گھبراتا ہے. جب اسے پتا چلتا ہے کہ وہ میدان میں نہیں لڑ سکتا تو وہ سوشل میڈیا پہ لڑتا ہے، اختلاف پیدا کرے گا، آپس میں لڑائے گا، تفرقہ ایجاد کرے گا تاکہ لوگ ضعیف ہوں. گھبرا گیا ہے جان محترم دشمن. آج دشمن آپ دیکھیں نا، اس نظام اور اس جنگ نے سارے اس سحر کو توڑ دیا، اس خوف کو ختم کر دیا کہ جو آپ ساری زندگی ہالی ووڈ میں دیکھتے تھے کہ اتنی بڑی فوج ہے، اتنا بڑا نظام ہے، اکنومیکل اتنا بڑا ہے، فلانا ہے، یہ ہے، وہ ہے، وہ ہے. کہاں گیا؟ خوف تھا. یہ علی والوں کی طاقت ہے کہ جب وہ میدان میں آئیں تو بھی اوج پہ چلے جاتے ہیں، جب سجدوں میں آئیں تو بھی سجدوں کو کمال پہ لے جاتے ہیں. یا علی یا علی. خوب، یہ عقلانیت ہے، یہ دین عقل کا دین ہے. آپ اپنے عقل کو استعمال کیا کریں. کوئی بھی چیز آئے، ہم نے تو پہلے بھی ہمارے علماء کی میٹنگ بھی ہوئی، ہم نے اس کے اندر بھی بولا کہ کوئی عالم اگر ایک دوسرے کی بات ہوتی ہے، انسان ہے، ہو جائے کسی نوح خان سے کوئی بات ہو جائے، اس کو مجلسوں کی زینت نہ دے، اختلاف پیدا نہ کریں آپس میں. اصل ہدف امام حسین تک بڑھنا ہے. ہو سکتا ہے کوئی نوحے کے ذریعے سے بڑھا ہے، کوئی ماتم کے ذریعے سے بڑھا ہے، کوئی ذکر کے ذریعے سے بڑھا. اصل ہمیں اپنے آپ کو اس طرح متحد رکھنا ہے. دشمن پوری کوشش میں ہے کہ امت کے درمیان اختلاف پیدا کیا جائے. سسٹم کو سمجھیں آپ، خاص طور پہ پاکستان کو جو اس ٹائم حالات ہے، جس طرح پاکستان میں نے آپ کی خدمت میں کل بھی عرض کیا کہ جس طرح پوری کوشش کر رہا ہے. کوشش کس لیے کر رہا ہے؟ کیوں سپورٹ کر رہا ہے؟ کیونکہ اسلام ہے، اور بہرحال وہ اسلام کا قلعہ ہے پاکستان، لا الہ الا اللہ کے لیے ہوا ہے. اب ظاہر ہے حکومت میں مسائل اپنی جگہ پر، وہ ہماری بحث نہیں ہے، لیکن ابھی آپ دیکھیں کہ جنرل صاحب ہو گئے یا محسن نقوی صاحب ہو گئے یا پرائم منسٹر صاحب ہو گئے، کیوں چاہ رہے ہیں کہ یہ سسٹم بہتر ہو جائے؟ کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اگر اس آگ کو ٹھنڈا نہیں کیا تو یہ آگ ادھر بھی لگ سکتی ہے. اور دشمن جانتا ہے اگر کل کو کوئی ملک کھڑا ہو سکتا ہے تو وہ پاکستان ہے. تو اس لیے کبھی کوئی ایسا کام نہ کریں جو ہمارے اصل ڈھانچے کو، ہمارے وطن کے نقصان پہنچائے. جو بھی آپ کے سامنے، ہمیں نہیں پتا ہوتا، بعض اوقات اتنی لیئر سے کام ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ کہ آپ کو مجھے پتا بھی نہیں چلتا کہ پیچھے دشمن کون ہے. بہت ضروری ہے، حساسیت ہے. اس ٹائم پوری دنیا حساس ہوئی ہوئی ہے، اور پرچم تشیع اور علی کا پرچم، عباس کا پرچم فضاؤں میں، ہواؤں میں لہرا رہا ہے. یا علی. تو یہ بہت ضروری ہے جانب. اس کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے؟ عقل. انٹلیکچوئل ہونا یہ ظاہری انٹلیکچوئل نہیں ہے. یہ آسان نہیں ہے کہ ایک نظام پوری دنیا کے اکنومیکل نظام، کیپٹلزم، سوشلزم، کمیونزم، امپیریلزم، جتنے بھی ازم ہے، سب سے علوی نظام لڑ رہا ہے. لیکن ظاہر ہے یا اس کے لیے انسان کو اطاعت کرنی پڑتی ہے، نہج و بلاغہ کھولنا پڑتا ہے، عقل کی حدیثیں دیکھنی پڑتی ہیں. وہ حدیث، بہت ساری حدیثیں میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کی. جان محترم، بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ عقل انسان کی انہینس ہو، بڑھے، تاکہ چیزوں کو جج کر سکے. عالم عقل جو ہے وہ متصل ہے عرش الہی سے. انسان جتنا اپنے آپ کو بہتر کرتا ہے اتنا اس کے اوپر ڈاؤن لوڈ ہوتا ہے، تبھی وہ اس سسٹم کو چلا سکتا ہے. جس کے پاس عقل ہے وہ خوف نہیں کرتا، کوئی خوف خطر نہیں ہے اس کو، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اصل جو گھر ہے وہ آخرت ہے، دنیا نہیں ہے. تو اپنی دنیا کو
آخرت کے لیے بیچتا نہیں ہے. یا علی یا علی یا علی. وزان محترم، بہرحال انسان جو ہے اللہ نے اسے خلق کیا، اور قرآن کے اندر بھی کئی جگہ پروردگار اپنے بندے کو کہہ رہا ہے کہ تم درک نہیں کرتے، تم فکر نہیں کرتے، تم تدبر نہیں کرتے. دعوت دے رہا ہے پروردگار کہ سوچو، تفکر کرو. آج کا سوشل میڈیا ہے، یہ انسان کو سوچنے کی صلاحیت نہیں دے رہا. آپ کتنی دیر سوچتے ہیں؟ آپ کتنی دیر تفکر کرتے ہیں؟ سب سے بہترین تفکر نماز کے بعد ہے. یار سب سے بہترین تفکر نماز کے بعد، جب آپ تسبیح حضرت زہرا پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد. سب سے بہترین تفکر، سب سے بہترین تاکیبات تسبیح ہے. کیوں؟ جب آپ تسبیح پڑھتے ہیں آپ 34 دفعہ کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ تو سب سے بڑا ہے، تیرے سے بڑی کوئی ذات نہیں. 34 دفعہ انسان، حالانکہ خدا کو کاؤنٹنگ کی ضرورت نہیں ہے، راز اس میں ہے، اس میں راز ہے، لیکن انسان کو تفکر کی دعوت دیتا ہے. کیا ہم واقعاً تفکر کرتے ہیں؟ ہماری تو تسبیح بھی ہوئی ہیں، ٹھک 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 ختم. الحمدللہ 33 دفعہ کہ پروردگار میں تیرا شکر کرتا ہوں، میں تیرا شکر، ہم تیرے لیے، ہم تیرے لیے. اگر واقعاً انسان تفکر کے ساتھ تھوڑی دیر یہ تسبیح پڑھے، سبحان اللہ، منزہ ہے تو، پاک ہے تو، تھوڑی دیر آپ اس کو پریکٹس کریں، آپ کے وجود میں تحول آ جائے. جب آپ مصلی سے اٹھیں گے تو آپ کچھ اور ہوں گے. تفکر ہے نا، فکر ہے، انسان سوچتا نہیں ہے. بہرحال میں بھول نہ جاؤں، بہرحال بہت سارے بچے، خاص طور پہ رضا بھائی ہمارے، ان کا جو ہوتا ہے لنڈن میں نے پہلے بھی عرض کیا، وہ ICU میں ہے. دعا کریں جناب علی اصغر کے صدقے شفا کاملہ ہو اس کو. جتنے بچے بیمار ہیں، جو لوگ بیمار ہیں، کل کے جو حادثے میں جو لوگ زخمی ہیں، جو ڈیفنس میں حادثہ ہوا، اس کے بعد ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے ڈرائیور ہیں، ان کے پہلے 4 پیدائش ہوئی اور ان کا انتقال ہو چکا ہے، اور آج ان کا بیٹا پیدا ہوا ہے، لیکن ابھی وہ ماں بھی ICU میں ہے اور اس کا نام بھی انہوں نے علی اصغر رکھا ہے، وہ بھی ICU میں ہے. تو دعا کریں پروردگار جناب علی اصغر کے صدقے میں ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے. اذان محترم، آیت اللہ شمس الدین بیان کرتے ہیں، شکر پر مجھے یہ واقعہ یاد آیا کہ میں مشہد مقدس مولا کی زیارت پہ مشرف ہوا. زیارت پہ گیا تو زیارت پہ جا کر ہر دفعہ میں مولا سے مجھے کچھ عطا کرے، وہ معنویت عطا کرے. بہت اصرار کروں ہر زیارت میں، مجھے کچھ چاہیے، مجھے کچھ چاہیے. آیت اللہ بہجت سے انتقال ہوئی. اچھا، آیت اللہ بہجت کے یہ شاگرد بھی تھے. آیت اللہ بہجت گرمیوں کے مہینوں میں مشہد مقدس ہوتے تھے، ان سے ملا، انہوں نے بھی مجھے کچھ دیا، لیکن میں قانع نہیں ہوا، یعنی میرا دل نہیں بھرا. بار بار اصرار پہ اصرار، مجھے کچھ دیں، مجھے کچھ دیں. اور یہ بھول گیا کہ یہ خود زیارت خود بہت بڑی عنایت ہے. یہ میرے ذہن سے ہی نہ. اچانک سے رات کو میرے شکم میں درد ہوا، شدید درد. اتنا درد ہوا کہ مجھے 15 سال پہلے جب میرے درد ہوا تھا تو مجھے یاد آیا، اور اس وقت میں نے کہاں علاج نہیں کروایا، ملک میں، جرمنی میں. ٹھیک کہاں ہوا؟ کہا جب میں نے آب زمزم پیا، رسول کے روزے پہ گیا تو میں ٹھیک ہوا. اور ایسا ٹھیک ہوا کہ اس کے بعد میں نے کبھی پرہیز بھی نہیں کی. ایسا مجھے درد ہوا، رات کو مجھے نیند نہیں آئی. میں نے واپس رخت سفر باندھا، کم آیا، سو نہیں پایا، تڑپتا رہا. اچانک سے رات کو احساس ہوا کہیں میں نے کچھ زیادہ طلبی تو نہیں کر لی امام رضا سے، کچھ زیادہ مانگ تو نہیں لیا. وہیں مجھے شرمندگی ہوئی کہ جتنا انہوں نے مجھے دیا ہوا ہے وہ میرے حد سے زیادہ ہے، میں تو اس کا شکر ادا نہیں کر رہا، تو میں اور ان سے کیا مانگ رہا تھا. کہا وہیں میں نے امام رضا سے توسل کیا اور فرمایا ہیں دے، جو میرے لیے بہتر نہیں اسے مجھے نہ دے. سو گیا میں، صبح اٹھا، درد ختم. 2 دن بعد احساس ہوا جیسے کبھی درد تھا ہی نہیں. پھر میں نے امتحان بھی کیا، جو جوس شربت ہوتا ہے وہ پھل ول کھائے، درد نہیں ہوا. عزیزان محترم، شکر بہت ضروری ہے. انسان بے جا طلب کرتا ہے بعض اوقات خدا کی بارگاہ، بے جا، یہ دے دے وہ دے دے. مانگنا بری بات نہیں ہے، خدا قرآن میں کہتا ہے مانگو میں دوں گا. لیکن بعض اوقات انسان، آپ یقین کریں، جو اس کو دیا ہوا ہے اللہ نے، کیا کیا دیا ہوا، کتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں. اور خاص طور پر انسان اپنے سے نیچے دیکھے تو اس کو زیادہ شکر کرنا چاہیے. اور خاص طور پر یہ جو ذکر دیا ہے ہمیں، یہ جو ان ایام میں خدا نے ہمیں توفیق دی ہے، یہ توفیق بہت بڑی ہے. ذہن محترم، پہلے بھی میں آپ کو عرض کر چکا ہوں، یہ تو روز محشر پتہ چلے گا کہ یہ جو آنسو ہے اس کی قیمت کتنی ہے. روایت میں ہے
روز محشر تمام آنکھیں گریا کریں گی سوائے ان آنکھوں کے جو حسین کے لیے روتی تھی، سوائے ان آنکھوں کے. یعنی وہ عالم، خوب عالم ہی پریشان کا عالم ہے، پریشانی کا عالم ہے وہ. تو ہم بہرحال شکر کریں جانے محترم. اور انسان جو ہے وہ بہرحال اس کیفیتوں کو اپنے اندر بہتر کرے کہ جو انسان کی عقل کو اپ گریڈ کرتی ہے. اپنی عقل کو اپ گریڈ کروائیں. یا جان محترم امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عقل کی بہت ساری نشانیاں ہیں، میں پہلے مجالس میں وہ بیان کر چکا ہوں، آپ کو انٹرنیٹ پہ بھی مل جائیں گی، سوشل میڈیا پہ. لیکن کچھ نشانیاں ایسی ہیں کہ جو ہماری روزمرہ زندگی میں ہمیں ہر وقت چاہیے. ایک نشانی جو اس کے اندر ہے، جو تمام نشانیوں کا خلاصہ ہے، امام فرماتے ہیں کہ جس کی عقل سالم ہو، یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کو آپ پریکٹیکل امپلیمنٹ کریں. بہت مشکل کام ہے. کیا کہ جس کی عقل سالم ہے وہ جس کو دیکھتا ہے وہ یہ کہتا ہے یہ مجھ سے بہتر ہے. جس کو دیکھتا ہے. اور ہم تو یہاں کسی کو بھی اپنے سے بہتر سمجھتے ہیں. جس کو دیکھے ہم کہتے ہیں وہ کہاں میں کہاں. اپنی ہر فیلڈ میں دیکھ لیں آپ، وہ کہاں میں کہاں. کوئی گھر میں کچھ کہہ دے وہ کہاں میں کہاں. لیکن جس کی عقل سالم ہے وہ دوسرے کو بہتر سمجھتا ہے. اس کو پریکٹس کریں. میں باقی آپ کو نشانیاں نہیں بتا رہا کہ آپ بولیں گے اتنی ساری مولانا ڈاؤن لوڈ کون کرے گا اپنے ذہن میں. ہماری بھی کیپیسٹی ہے، ویسے ہی 1 ٹیرا بائٹ SSD بہت مہنگی ہے اور ہماری ویسی شارٹ چل رہی ہے. صلوات بھیج دیں محمد وآل محمد. اذان محترم شیخ عباس قمی کا مشہور واقعہ ہمیشہ اس بات پہ مجھے یاد آتا ہے، میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں. مشہور واقعہ ہے اسی بات کو کہ انسان کی عقل ہی اس کو بڑا آدمی بناتی ہے. شیخ عباس قمی کے والد صاحب مجلس میں جاتے تھے، ایک عالم کتاب کھولتے تھے، ایک مجلس پڑھتے تھے. یہ مغرب کی نماز عشاء کی پڑھ کے گھر آتے تھے. ایک دن انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا شیخ عباس قمی ہاں کون ہے؟ صاحب مفاتی، منازل الآخرہ، نفس المحموم. یہ جتنے موبائل میں اپلیکیشنز ہیں نا، duaz.org، ڈیوائن پرل، شیعہ ٹول کٹ، یہ سب مفاتی سے لیا گیا ہے. سوچے کب لکھی تھی انہوں نے مفاتی؟ تالیف کی تھی. اب آپ وہ مقام دیکھیں. والد نے کہا بیٹا کاش آپ بھی اس مولانا کی طرح مجلس پڑھتے. وہ جو کتاب تھی جس سے وہ عالم پڑھتے تھے وہ شیخ عباس قمی کی تھی. یہ نہیں کہا بابا تو ہماری کتاب سے مجلس پڑھتے ہیں، نہیں کہا. کہا بابا میرے حق میں دعا کیجیے. کہاں آج خدا نے پہنچا دیا. یار عقل، دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھنا، یہ پہلی چیز ہے. اور یہ پریکٹسنگ ہے. پریکٹیکل گھر میں سب سے پہلے اپلائی کرے جا کے. گھر کے اپنے فردوں کو کیا بولے آپ ہم سے اچھے ہیں. گھر بھی اچھا ہوگا، زندگی بھی اچھی گزرے گی. صلوات بھیج دیں محمد والے صلی علی محمد والے. اذان محترم بہرحال کربلا انسان کو ایک ایسا درس دیتی ہے، انسان کو تیار کرتی ہے. کربلا انسان کو صرف مغموم نہیں کرتی، اتنا آمادہ کرتی ہے کہ انسان تیار ہو. شب عاشور کسی ماں نے اپنے بچے کو خوف نہیں ڈالا، بلکہ بہت بڑے علامہ، بہت قدیمی سید اظہر زیدی صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ شب عاشور مائیں اپنے بچوں کو خیبر اور خندق سنا رہی تھیں تاکہ جذبہ پیدا ہو. خوف نہیں تھا. کربلا ایسی ہے. وزان محترم بہرحال آج دنیا آپ کے سامنے ہے، خیبر بھی آپ کے سامنے ہے. یہ خیبر جیسے ہم کہتے ہیں نا، خیبر سنتے ہیں، ضروری بھی ہے خیبر سنانا چاہیے. پتہ ہے آپ کو خیبر، بہت سارے لوگ کہتے ہیں مولانا اب ہو گیا، اب کیا ضرورت ہے، کب تک خیبر خندق سنیں گے. نہیں، خیبر ضروری ہے. خیبر اگر آپ نہیں سنائیں گے تو آپ کو پتہ کیسے چلے گا؟ ورنہ تو آگے جائیں گے تو ڈیفینیشن چینج ہو جائے گی نا. تو خیبر سنانا بھی ضروری ہے کہ 39 دن تک مسلمان لڑتے رہے، جب کچھ نہ ہو سکا تو پھر پیغمبر نے کیا فرمایا؟ کل میں علم اس کو دوں گا جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا. اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہوگا، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں گا. علی 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 یا علی. اللہ صلی علی
محمد. دیکھیں آپ خیبر کا جذبہ، خیبر آج بھی ہے. پہلے اس خیبر سے ڈرتے تھے، اب خیبر شکن میزائل سے ڈرتے ہیں. یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی مدد حق یا علی. اللہ صلی علی محمد. وہ یہی ہے، اسی لیے تو حیدر خیبر سے ڈرتے ہیں، نہ وہ بھولے اور ہمیں بھی پتا ہے اکھاڑنا کیسے ہے. علی علی کر کے اس وقت بھی اکھڑا، آج بھی حیدر حیدر کر کے ہم اکھاڑ دیں گے. یہی ہے ذان محترم. خدا رسول خدا نے کہا لڑ لیا، 29 دن لڑ لیا. کل کو یہ نہ کہتے پہلے دن بھیج دیا، شاید باری آ جاتی. کہا پوری باری دوں گا، 39 دن تک باری دوں گا. دی نہیں ہو سکا. اس میں برا ماننے کی بات ہی نہیں ہے. جس کا جو کام ہے اسی کو اچھا لگتا ہے بھائی. تو کام انہی کا تھا تو دیا. گئے آپ کے سامنے کیا کیا. یہی کوالٹی ہے کہ جو کہتے ہیں نہیں جنگیں نہیں پڑھنی چاہیے. بتائیں آپ طریقے سے بتائیں آپ. کیونکہ اگر آج کے ان جوانوں نے جو بٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے بچپن میں خیبر نہ سنی ہوتی تو یہ خیبر میزائل بناتا کون؟ یا علی یا علی. وہ جانے محترم بہرحال یہ بہت ضروری ہے. بہرحال ہر دور میں ہاؤ ٹو ایلوبریٹ، یہ ایک آرٹ ہے کہ آپ اس کو بیان کیسے کریں گے. آج کے اس دور کے اندر بہت ضروری ہے. ولایت بہت ضروری ہے جانے محترم. بغیر ولایت کے کوئی آپشن نہیں ہے زندگی میں. یہی ولایت ہے. دشمن یہی چاہتا ہے اس ولایت میں اختلاف ڈالے، دراڑ ڈالے. اہل سنت کے جتنے بھی بہرحال ان کے اپنے عقیدے ہیں، ہمارے اپنے عقیدے ہیں، لیکن بہرحال ان کی چیزوں کا احترام کریں، لیکن اپنی ولایت بیان کریں بغیر کسی کو کچھ کہے. ویسے بھی امام علی کو کسی کی ضرورت نہیں ہے کچھ کہنے کی کسی سے. اصل میں علی کہاں، ابو تراب کہاں، ذرے کہاں. ابو تراب سے تو کسی کا مقابلہ نہیں ہے جانے. بہرحال خدا ہمیں اس ولایت پہ قائم رکھے. اگر آج نہیں مانو گے تو وہاں جب جنت میں جاؤ گے تو جنت کی کھونٹی کی آواز علی علی ہے. تو یہ بہت ضروری ہے. یا علی یا علی. جانے محترم خدا بہرحال ہمیں اسی ولایت پہ قائم رکھے، اسی ولایت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور دشمنان ولایت کو نیست اور نابود کرے. جو منافقین ہیں جو اسلام کے درمیان میں دراڑ ڈالنا چاہتے ہیں ان فتنوں کو نیست اور نابود کرے. لبنان پر ظلم اور جہریت ہو رہی ہے پروردگار، بچے فلسطین اور غزہ میں ان پر جو ظلم کر رہا ہے پروردگار اسرائیل کو نیست و نابود فرمائے. اسلام کو کامیابی ہو اور یہ پرچم ولایت کا پوری دنیا میں لہرایا جائے اور وہ امام جو ہمارا امام ہے اصل، وہ امام جلد آئے تاکہ کعبہ پہ عباس کا یا علی وہ عباس کا علم لہرایا جائے. یا اذان محترم کربلا عقل پر ہے، جذبات اپنی جگہ، عشق اپنی جگہ. ایسا نہیں ہے کہ حادثاتی طور پر چھوٹا بچہ لے کے گئے تھے، ایسا نہیں. کربلا بتاتی ہے کہ ایک چیز بہت مہم اور اہم تھی، اور یہ اہم تھی. امام جانتے تھے کہ اس دشمن کے لیے تو میرا 6 مہینے کا بچہ کافی ہے، کافی ہے. یزیدیت کہ چہرے کا نقاب کھینچ لیا 6 مہینے کے بچے نے، کھینچ لیا. آج دیکھیں دنیا میں ہم کیا کہتے ہیں، اگر ظالم کیوں ہیں؟ بچوں کو مارتے ہیں نا. بچوں کو مارا نا انہوں نے. 22,000 بچے فلسطین میں مارے. 22,000. ہاں 22,000. ہم محسوس نہیں کر سکتے درد، ہمیں بالکل اندازہ نہیں ہے درد کا. 168 یا 58 مناب کی بیٹیاں جو چھوٹی چھوٹی بچیاں جنہوں نے ابھی روزے رکھنا شروع کیے تھے، روزے کی حالت میں مارا. یہ وہی ہے، یہ ہرملہ کی اولاد ہے کہ جس نے، ظاہر ہے یہ سب اہل بیت کے ماننے والے بچے تھے. بے شک آپ فلسطین کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ وہ اہل سنت، لیکن بہرحال تھے، مسلمان تو تھے، انسانیت تو ہے، درد تو ہے. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. بچوں کو مار کر خوف ڈالنا چاہتے ہیں. وہاں کربلا میں ایک بچے نے 61 ہجری کے یزید کو اکھاڑ دیا، نقاب کھینچ لیا، تاکہ کل کو یہ نہ کہے کہ یہ جنگ کیسی جنگ تھی. امام جانتے تھے کس کو کربلا لے کے جانا ہے.
بہت امپورٹنٹ ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج ہم اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں. آج میرا بچہ اس قابل ہے کہ میں اپنے وقت کے امام کے راستے پہ قربان کروں کسی بھی طریقے سے. بہت ضروری ہے عزیزان محترم. روزے عاشور آئی، ایک عالم دین کہتے ہیں کہ گرمی کے دن تھے، میں جنوب سے مشہد کی طرف گاڑی میں سفر کر رہا تھا، میرے ساتھ میرے بچے بھی تھے. اچانک سے گرمی کی وجہ سے گاڑی خراب ہو گئی. میں نے ہائی وے کے کنارے پہ لگائی، دیکھا گاڑی میں پانی نہیں ہے، گاڑی خراب ہو. میں نے ہاتھ دیا کہ کوئی روکے تو میں اپنی گاڑی کی مدد لوں، کوئی رک نہیں رہا تھا. اچانک سے میں نے اپنی گاڑی کی طرف دیکھا تو میری زوجہ کے گود میں میرا چھوٹا بچہ تھا. گرمی کی شدت تھی. میں اٹھا، مجھے سمجھ نہیں آیا، میں نے بچے کو لیا اور میں ہائی وے پہ یوں کھڑا ہو گیا. میں نے دیکھا اچانک سے گاڑیاں رکنا شروع ہو گئی. ٹرک والا رکا، اس کے پیچھے گاڑیاں رکی، وہ نیچے اترا. اس نے بولا کیا بات ہے، کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا گاڑی خراب ہے. کہہ رہا اچھا دیتے ہیں. کہتے کیسے انسان ہو، گاڑی خراب ہے، یہ بچے کو کہاں گرمی میں رکھا ہوا ہے تم نے؟ 2 بچے کو. کہا ایک اور گاڑی رکی، جب تک گاڑی ٹھیک ہوئی پوری فیملی اس میں بیٹھی رہی. گاڑی ٹھیک کی اس نے، پانی ڈالا، پانی اضافی دیا مجھے کہ پھر گاڑی خراب نہ ہو. کہا میں پیچھے پیچھے چلوں گا تاکہ تم منزل تک پہنچ جاؤ. وہ عالم کہتے ہیں میں جیسی گاڑی میں بیٹھا، میرا ہاتھ سٹیئرنگ پہ لگا، میں رونا شروع ہو گیا. میری زوجہ نے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو؟ کہا مجھے کچھ یاد آ گیا، میری تو کوئی حیثیت نہیں، میں نے بچہ یوں کیا لوگ رکنا شروع ہو گئے. غربت امام حسین، روزے عاشور. امام نے کہا نا ہے کوئی میری مدد کرنے والا. دیکھا خیموں میں ہلچل مچ گئی. امام خیموں میں گئے، کہا میں ابھی زندہ ہوں. کہا جب سے آپ نے غربت کا اعلان کیا ہے نا، اس بچے کو کسی دامن میں سکون نہیں مل رہا. امام نے کہا لاؤ لاؤ علی اصغر ہمیں دے دو. جیسے ہی امام کی آغوش میں آیا سکون مل گیا. جناب علی اصغر بھی جانتے تھے یہ میری آخری آغوش ہے، میں قربان جاؤں. خدا اس آغوش کے صدقے بے اولادوں کو اولاد عطا کرے. عزاداران محترم، باب الحوائج ہے، حاجتوں کا دروازہ. بس یہاں میں رکوں گا. آپ سے بتاؤں وجہ بہت ساری ہو سکتی ہے نا. ائمہ نے کہا ہے باب الحوائج ہے، حاجتوں کا دروازہ ہے. میرا بڑا چھوٹا سا طالب علم ہوں جو میں نے علماء سے پڑھا، کیوں حاجتوں کا دروازہ ہے، کیوں لوگوں کی حاجتیں یہ چھوٹا بچہ پوری کرتا ہے؟ کہتے ہیں جس کی اپنی حاجت پانی کی پوری نہ ہو سکی. غریب امام بچے کو آغوش میں لیا، ابا میں ڈالا، لے کر چلے حسین. ماں اس انتظار میں کہ بچہ پانی پینے جا رہا ہے، امام لے کر آئے، باہر لے کر آئے. لوگ سمجھے امام ابا میں قرآن لے کر آ رہے. امام اونچائی پہ چڑھے، امام نے ابا ہٹائی. لوگوں نے کیا دیکھا؟ قرآن تو نہیں تھا، قرآن کا پارا تھا. امام نے اشکیا کے لشکر کو مخاطب کیا، مجھ پر رحم نہیں کرتے تو اس بچے پر تو رحم کرو. عزاداران محترم، مقتل کے جملے ہیں، علماء بیان کرتے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ امام نے کہا اچھا مجھے تمہیں ہے تو میں اس کو رکھ دیتا ہوں. کہتے ہیں تھوڑی دیر تپتی ہوئی دشت میں رکھا اصغر کو. اصغر اس طرح تڑپ رہے تھے جیسے مچھلی پانی کے باہر تڑپتی ہے. خدا قبول کرے اجرکم اللہ. اصغر کی ماں راضی ہو آپ سے. عزیزان محترم، امام نے اٹھا لیا، بچہ اپنے بابا کو دیکھ رہا ہے. ہرملا، بچے کی پیاس کو بجھا دو. 3 پھل والا تیر جس کا وزن جناب علی اصغر کے وزن سے زیادہ تھا، اتنی تیزی سے آیا. اونٹ جانتے ہیں نا آپ، بڑے جانور جو اونٹ ہے نا، اس کو ذبح نہیں کرتے، اس کو نہر کرتے ہیں. نہر
چھوٹا سا بچہ تیر سے نہر ہو گیا. تیر ایسا لگا امام کے بازو تک پیوست ہوا. بچہ پلٹ گیا کہ میرے بابا میرا چہرہ نہ دیکھیں. خون بڑا تھوڑا سا زمین کو نہیں دیا, امام نے آسمان کی طرف دیا. کہا خدا میں راضی ہوں. مگر عزیزان محترم, وہ حسین جو سارے بدن اٹھا کے لایا, اس سے یہ چھوٹا سا بدن اٹھایا نہیں گیا. کبھی ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں, کبھی ایک قدم پیچھے ہٹاتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب امام سوچ رہے ہیں میں خیمے لے کے جاؤں یا نہ جاؤں. ارے وہ ماں مر نہ جائے. خیموں کے پیچھے کربلا کی زمین پر تلوار کی نوک سے حسین نے چھوٹی سی قبر بنائی, سلا دیا رباب کے اس پھول کو. مقتل کہتا ہے امام سے اٹھا نہ گیا. اٹھا نہ. آسان ہے کہنا, حسین جانتے ہیں کیسے اٹھے. آواز غیبی آئی, حسین بلند ہو جاؤ. مصیبت یہاں ختم نہ ہوئی. یہ بچہ 3 دفعہ شہید ہوا. شام غریباں انہوں نے بدن گننا شروع کیے. کہا ایک چھوٹا بچہ بھی تو تھا. کسی نے کہا خیموں کے پیچھے رات ہے. ہاتھوں میں نیزے اٹھائے, زمین پہ گھونپنا شروع کیے. ایک نیزے میں میں معافی چاہتا ہوں امام زمانہ, وہ ماں 6 ماہ تک سائے میں نہ بیٹھی, زندگی گزار دی اس نے. ماں ہے. میں تیسری شہادت نہیں پڑھتا, میں معذرت, مجھے نہیں پتا کہ برداشت نہیں ہونے والا. بس میں آخری منزل اور شبیہ چولہ ہے جناب اصغر برآمد. لٹ گیا حسین کا گھر, لٹ گیا سیدہ کی کمائی. عزاداران محترم بس آخری سنیے گا. جب پہلی دفعہ پانی ملا نا, وہ چھوٹی بچی, وہ بہن ڈھونڈتی رہی, اصغر پانی آ گیا.